صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ آج یہ عاجز و فقیر آپ کا یہ جو علاقہ ہے امباواڈی کالی پور، اس میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے اور آپ سب کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کا پروگرام رکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن زندگی کو سیرت کے مطابق بنانا یہ اس سے زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ایک ہے جمال محمد اور ایک ہے کمال محمد، ایک ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اور ایک ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ اور اللہ کے رسول جناب سرکار دونوں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اعتبار سے بہت ہی کمال درجے کے آگے تھے۔ جمال میں بھی میرا آقا بہت آگے، کمال میں بھی میرا آقا بہت آگے۔ بڑے بڑے فلاسفروں کو، حکیموں، اطباؤں کو اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر لویروں کو یا سب آ جائیں، ان کی زندگی اگر ختم ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، تو کہنے والا کہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی اور ہوتی تو یہ بہت کچھ کر جاتے، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عمر پائی اس عمر کے اندر سارا کام کر کے چلے گئے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھنے والوں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں بیٹھنے والوں، اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ مستانہ بنا دے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا، کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ اعلان کیا تو کفار پیچھے پڑ گئے، قریش مکہ پیچھے پڑ گئے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا انہوں نے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ستایا،
یہاں تک کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ان پر ایمان لانے والوں کو بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی ستایا گیا، خوب تکلیفیں دی گئی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان کا لانا تھا کہ ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا گیا۔ اس لئے یہاں سے ایک بات سنتے چلیں کہ جو لوگ ایمان پر آتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں لا الہ الا اللہ پڑھا، ان پر تکلیفیں دینا شروع کر دی گئی۔ اسی لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا کہا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو کہ اے ابوبکر جب تک کہ تم ایمان نہیں لائے تھے نا، اس دین پر نہ تھے، تب تک تو تم بہت خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ دین پر آنے کے بعد کیونکہ ابوبکر کے کپڑے کو دیکھا کہ کپڑوں پر پیون تھے، ابوبکر کے کپڑوں کو دیکھا کہ ان پر کہیں جگہ کپڑا پھٹا ہوا تھا، تو اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت کے اندر، عشق کے اندر، پیار کے اندر ابوبکر کو محبت سے کیا کہا، اے ابوبکر جب تک تم ایمان پر نہیں تھے، اسلام پر نہیں تھے، تب تک تو تم بہت خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اب حال کیا ہو گیا کہ جب تم نے دین حاصل کیا، دین کو لیا، اس کے بعد تم پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئی۔ ابوبکر پر قربان جائیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اللہ اکبر کبیرہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک تو میں تھا اس وقت کی بات ہے کہ میں خوشحال تھا، لیکن جب سے یہاں پر آیا ہوں یہ مصیبت جو وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت کو میں خوشی خوشی میں قبول کر رہا ہوں، کیونکہ میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل گئے ہیں۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کون ملا ہے؟ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، ہمیں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے جب اس چیز کو اپنے دل پر اتار لیا، ان پر حالات آئے، ان پر پریشانی آئے، ان کے پیٹ پر پتھر بندھے، ہر چیز کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن انہوں نے ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دیا کہ ہر چیز ہمیں برداشت ہے، لیکن ہمیں یہ چیز برداشت نہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بولے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو جائے، ایک آنچ آ جائے، ہمیں یہ برداشت نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی زندگی میں اتارا تھا۔ اس لیے قربان جائیے کہ کیسا قربانی پیش کی تھی، کیسی قربانی پیش کی تھی۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے، کیا پیارا انداز، کیا محبت کا انداز ہے کہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی؟ اسماء جب پہنچ رہی ہے، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ غار کے اندر ہے، غار کے اندر کھانا لے کر جا رہی، اور ابوبکر صدیق کا گھرانہ وہ تھا جو دیوانوں کا گھرانہ تھا، بچہ بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، بیٹی بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی۔ ابوبکر تو خود دیوانے ہیں، غار میں ابوبکر خود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ محبت کا انداز اور پیار کا انداز کہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی ہے؟ جا رہی ہے، کہاں جا رہی؟ کھانا لے کر جا رہی ہے، اور کس کو پہنچا رہی ہے؟ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچا رہی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اسماء مغموم ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء سے کہا، اسماء تمہارا چہرہ اترا ہوا کیا بات ہے؟ چھوٹی تھی، اسماء سے کہا چہرہ اترا ہوا کیا بات ہے؟ اسماء نے کہا کہ اللہ کے رسول کل ایسا ہوا کہ جب میں نے کھانا آپ کو پہنچایا اور پہنچانے کے بعد جب میں لوٹی اپنے گھر کی طرف، ابو جہل مل گیا، اور ابو جہل نے مجھے کہا کہ بتلاؤ کہ تمہارے سردار کہاں ہیں، تمہارے آقا کہاں ہیں، تمہارے محمد کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی ہوں، کہ کہا کہ تمہیں پتا ہے؟ تو کہا کہ مجھے پتا ہے، تو کہا کہ بتاؤ، تو کہا میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ اس نے مجھ کو بہت ٹارچر کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ، تو میں نے نہ کہا کہ میں نہیں بتا سکتی ہوں، یہاں تک کہ اس نے مجھے ایک زوردار تماچا لگایا، تماچا، اور ایسا مارا کہ میں منہ کے بل نیچے گری، اور وہاں پتھر رکھا تھا جس کی وجہ سے میرے پیشانی میں خون نکل آیا،
اور میں رونے لگی، اور اس وقت اس نے کہا کہ بتاؤ، ایسے وقت میں اسما نے کھڑے ہو کر کہا میں ہر چیز کو حوالہ کر سکتی ہوں، میرے محمد کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی، میں ہر چیز حوالے کر سکتی ہوں، محمد کے تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ قربان جائیے اسما پر۔ آج ہماری زندگی دیکھیں، ہماری زندگیوں کا حال دیکھیں، کیا ہو رہا ہے کہ دعائیں ہم بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھنا، ہم لوگ اگر مسجد میں داخل ہو دعا پڑھنا بھولتے ہیں، گھر میں داخل ہو دعا پڑھنا بھولتے ہیں۔ اور اسما کیا کہتی ہے کہ ہر چیز میں تجھے دے سکتی ہوں، محمد کو حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، اور میرا نبی نبی ہے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھو کہ ہماری زندگی کیسی زندگی ہے۔ زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ سیرت کا پروگرام ہم بہت آسانی سے رکھ لیتے ہیں، لیکن سیرت ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ اصل تو وہ ہونا چاہیے کہ ہم نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جہاں پروگرام رکھا، وہاں اس بات کی نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بھی آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ آسانی سے پروگرام رکھنا یہ بہت آسان، لیکن زندگی کو وہ زندگی بنائیں کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ کہنے والا کہے کون جا رہا ہے؟ محمد کا دیوانہ جا رہا ہے۔ کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے؟ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے؟ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ کہنے والا پوچھے کہ کون جا رہا ہے؟ یہ نبی کی محبت کا دم بننے والا جا رہا ہے، جو نبی سے عشق کرتا ہے، نبی سے پیار کرتا ہے۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ عبداللہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ سنیے حضرت عبداللہ کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں۔ سفر کر رہے ہیں، ایک عورت ملی فاطمہ، اور فاطمہ نے کہا، ملاقات ہوئی، فاطمہ نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ عبداللہ نے کہا میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تو کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے نہ کہا، اس لیے کہ اس فاطمہ نے عبداللہ ان کے والد محترم کے چہرے انور پر دیکھ لیا تھا کہ چہرے انور نورانی ہے، نور نبوت ظاہر ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ عبداللہ نے کہا میں نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تو کہا کہ نکاح نہیں کر سکتے ہو تو رات میرے ساتھ گزار لو، یعنی زنا کی دعوت دے رہی تھی۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور وہ وہاں سے چل دیے، وہاں گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد اپنے علاقے میں پہنچے، مدینہ میں پہنچے، وہاں شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب کافی دن کے بعد لوٹیں، وہی عورت دوبارہ ملتی ہے، اور وہ عورت کہتی ہے کہ جو چہرے پر نور نظر آتا تھا، نور نبوت، اب تمہارے چہرے پر نظر نہیں آ رہا ہے، کیا لگتا ہے تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو کہا کہ شادی ہو چکی ہے۔ تو اس عورت نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں کوئی بدکار نہیں ہوں، میں فاحشہ نہیں ہوں، میں صرف آپ کے چہرے پر جو نور نبوت تھا اس لیے میں آپ کو میری طرف بلا رہی تھی کہ اگر آپ میرے ساتھ رات گزار لیتے تو وہ نور نبوت میرے اندر منتقل ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تو نبی نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے کوششیں، اور نبی کریم جناب حضرت عبداللہ گھر آئیں، اور گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ کو ساتھ، آمینہ کو ساتھ لے کر آئیں۔ گھر آنے کے بعد تعجب خیز بات ہے کہ گھر آئیں اور تجارت کے لیے قافلہ جا رہا تھا۔ عبداللہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہوئے کہ چلو میں بھی تجارت کے لیے چلا جاؤں۔ اس وقت عبداللہ نے کیا کہا؟ عبداللہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، لیکن جب لوٹ کر آؤں گا تو لوٹ کر آنے کے وقت آپ یہ کرنا کہ میرے لیے پہلے سے کھڑے ہو جانا، تیار رہنا، اس وقت تک کہ تم اپنا آپ کا خیال رکھنا، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، میں لوٹ جا رہا ہوں۔ اور یہ محبت کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ عبداللہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ عبداللہ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، آمینہ ان کو دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر جا رہا ہے، میرا خاوند جا رہا ہے۔ وہاں سے محبت کی نظروں سے سلام کر کے وہاں سے روانہ کیا۔ عبداللہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی عجیب شان کے بیمار ہو گئے۔ قافلہ لوٹا، جیسے ہی قافلہ لوٹا پوچھنے والوں سے پوچھا، فاطمہ حضرت آمینہ وہاں کھڑی راہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی عبداللہ آئیں گے، میرے شوہر آئیں گے، میرے خاوند آئیں گے۔ اوٹ کے اندر کھڑی ہو کر محبت پڑھتے محبت سے عبداللہ کو دیکھ رہی تھی کہ عبداللہ ابھی آئیں گے۔ قافلے والوں سے جب دیکھے کہ قافلے والے آ گئے لیکن اس میں عبداللہ نظر نہیں آئے، تو کہا کہ عبداللہ نظر نہیں آئے، عبداللہ کہاں ہیں؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ عبداللہ تو وہاں گئے تھے، بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے
سے ہم لوگ لے کر نہیں آئے. فوراً وہاں تیاری ہوئی, کہا کہ وہاں پہنچے, اور کچھ احباب وہاں پہنچے کہ چلو. راستے میں ہی پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اس عورت کو معلوم کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے, اس عورت کو جا کر پوچھو جس کے شوہر, جس کے خاوند کا انتقال ہوتا ہے, اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور وہ عورت کون عورت ہے کہ ابھی تو شادی ہوئی, نئی نویلی شادی ہے, اور بچہ پیٹ میں ہے, اور فرط محبت میں یہ سوچ رہی ہوگی کہ میرا شوہر آئے گا, میں اپنے لاڈلے کو, اپنے پیارے کو محبت سے دکھاؤں گی, لیکن شوہر ہی نہیں آیا, ان کا تو انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ کا دل ٹوٹ گیا ہوگا اس وقت. آمینہ رو رہی ہوگی, آمینہ تڑپ رہی ہوگی. اور ایک تعجب خیز بات بتلاؤں, عجیب بات ہے, سنیے درد دل کے ساتھ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آمینہ کے بارے میں آتا ہے کہ آمینہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا, گھر سے کبھی کبھی نکلتی تھی پانی بھرنے کے لیے, کنویں سے پانی بھرنے کے لیے نکلتی تھی آمینہ. اب جیسے ہی پانی بھرنے کے لیے نکلتی تو وہاں خوشبوؤں سے معطر, وہ جگہ خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتا تھا. کہنے والے کہنے لگے, حضرت عبد المطلب کے پاس آئے, ان کی اہلیہ, عبد المطلب کی اہلیہ کے پاس آئے, اور آ کر کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا, خاوند کا انتقال ہوا, اس عورت کو کچھ پتا نہیں, خوشبو لگا کر نکلتی ہے, جہاں سے نکلتی ہے اتنی خوشبو کہ اس کی خوشبو کی وجہ سے لوگوں کا دل اس طرف جاتا ہے, اور اس عورت کو اتنا بھی پتا نہیں کہ اس کے شوہر کا, اس کے خاوند کا انتقال ہوا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ سنیے. آمینہ کے پاس, عبد المطلب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہاری بہو جو ہے نا خوشبو لگا کر نکلتی ہے. عبداللہ نے کہا کہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں. اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہاری بہو جو ہے نا وہ باہر نکلتی ہے, خوشبو لگا کر نکلتی ہے. کیا معاملہ ہے, کیا پتا نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عبد المطلب نے جیسے اہلیہ سے کہا, دونوں آئیں بہو کے پاس کہ چلو بہو سے معلوم کر لیتے ہیں. عورت نے پوچھا, عبد المطلب کے اہلیہ نے پوچھا کہ تم باہر جاتی ہو, تمہیں معلوم ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا, باہر جاتی ہو تو آپ کا حال یہ ہے کہ خوشبو لگا کر جاتی ہو, اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور یہ خوشبو لگا کر جاتی ہے. سنیے اور دل کے کانوں سنیے. حضرت آمینہ, اللہ اکبر کبیرہ, آمینہ نے جب یہ بات سنی اپنے سر کو جھکایا, مٹی کی طرف ہاتھ کو رکھا, اور مٹی کو اٹھا کر اس نے, حضرت آمینہ نے اپنی ساس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ لیجئے. اور جیسے ہی ساس کی طرف بڑھایا, انہوں نے یہ مٹی لیا اور اس کی خوشبو کو مٹی کو سونگا تو اس میں سے بھی خوشبو آ رہی تھی. آمینہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں کیا بتاؤں, جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ ہے, میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہوں وہ مٹی بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے, جس پر ہاتھ رکھتی ہوں وہ خوشبودار ہو جاتی ہے, جس چیز پر پیر رکھتی ہوں وہ خوشبودار ہو جاتی ہے, میں جہاں سے نکلتی ہوں وہ خوشبودار ہو جایا کرتا ہے. میں آگے بڑھ کے مسلمانوں سے کہتا ہوں, اے مسلمانوں, انشاءاللہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتاریں گے, سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے, نبی کے پیار کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. انشاءاللہ دنیا کے اندر ہم, انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے خوشبو سے معطر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے, جب پیٹ میں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی والدہ جہاں ہاتھ رکھتی ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. اگر ہماری زندگی میں بھی محمد آ جائیں, نبی کا طریقہ آ جائیں, انشاءاللہ رہتی دنیا دیکھ لے گی کہ انشاءاللہ کہ یہاں بھی معطر ہی معطر ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں ہے, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے, زندگی کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے مطابق زندگی ہو جائے. اگر یہ زندگی ہو جاتی ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کے اندر ہمیں ہی کامیابی ہے, دنیا ہم سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکتی ہے. مسلمان آج مار کھا رہا ہے, جگہ جگہ پٹ رہا ہے,
اور کہتا ہے کہ میں حالات میں ہوں۔ آج اکثر مسلمان حالات کا رونا روتا ہے، مصائب اور پریشانی کا رونا روتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ سیرت کو جب میں دیکھتا ہوں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کو دیکھ کر روتے نہیں تھے، وہ روتے اس طرح تھے کہ امت مسلمہ کے حالات کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ وہ اس لیے رویا کرتے تھے کہ قوم کو، کفار کو دیکھ کر رویا کرتے تھے کہ کفار اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ اگر اسلام قبول کر لیں، اس کے لیے زارو قطار رویا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر رونا کس بات کا تھا؟ قوم کے لیے رونا تھا، کہ انسانیت کے لیے رونا تھا، کہ انسانیت اگر ان کی زندگی میں اللہ آ گیا، ان کی زندگی پیاری زندگی بن جائے گی تو حالات بدل جائیں گے۔ آپ کو تعجب کیس بات بتلاؤں، مکے کا حال کیا حال تھا؟ مکے کا حال کیسا تھا؟ مکے کا حال یہ تھا کہ ظلم بربریت عام تھی، بہت ظلم تھا۔ مکے کے اندر حال یہ تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی نہیں ہے۔ اس سے پہلے مکے کا حال یہ تھا کہ ایک غلام کو سامنے کھڑا رکھا جاتا تھا، اس غلام کی آنکھوں کی پتلیوں پر جو تیر کا نشان لیتے تھے اور تیر کا نشان دندناتے ہوئے جاتا تھا، اور اس غلام کے آنکھوں کی پتلیوں میں گھستا تھا۔ وہ غلام چیختا تھا، چلاتا تھا، لیکن کوئی سننے والا اس قوم کے اندر نہیں تھا۔ کسی کے اندر درد محبت اور کسی کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ وہ اتنی ظالم بن چکی تھی، ان کے اندر ایسا خونخوار بھیڑیا دل کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ وہ یوں تیر کا نشان لیتے تھے اور نشان لگاتے تھے، آنکھ کی پتلیوں پر جا کر لگتا تھا، وہ تڑپتا تھا، مچلتا تھا، پھر اس کو پھر باندھتے تھے اور دوسری آنکھوں کے پتلیوں پر نشان لیتے تھے۔ وہ بیچارہ تڑپتا تھا، مچلتا تھا، وہی بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا، یا تو وہی دم توڑ دیا کرتا تھا۔ یہ غلاموں کے ساتھ ظلم اور بربریت تھی۔ عورتوں کو لایا جاتا تھا، کئی مرد مل کر ایک عورت کے ساتھ مل کر رات گزارتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ عورت جس کی طرف کہہ دیتی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے، وہ بچہ اس کا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ظلم بربریت اس قوم کے اندر تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے تھے نا، اللہ کے رسول سے آ کر کہا تھا کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گھر سے باہر گیا، میری عورت حاملہ تھی، میں جب گھر میں آیا تو بچی تھی، انہوں نے کچھ بڑی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچی ہماری نہیں ہے، پڑوسن کی بچی ہے، اور پڑوسن کی بچی کر کے اس نے چھپا دیا۔ اس نے بتلایا نہیں کہ تیری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ ہماری بچی ہے، اس بارے میں اطلاع نہیں دی، اور یہ کہا کہ یہ تو پڑوسن کی بچی ہے، یہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ کچھ دن گزر گئے، میں اس بچی کے ساتھ کھیلتا تھا، بچی میرے ساتھ کھیلتی تھی، کبھی میری داڑھیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، بالوں کے ساتھ کھیلتی تھی، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ مجھے اس سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ میں اس بچی کے ساتھ کھیلتا تھا، بچی کو کبھی اچھالتا تھا، بچی کو محبت کرتا تھا، بچی کو پیار سے دیکھا کرتا تھا، اس لیے کہ بچی مجھے تو نہیں معلوم کہ بچی میری ہے، لیکن اس میری عورت نے کہا کہ بچی ہماری نہیں ہے۔ بچی دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگی، میں اس سے پیار کرنے لگا، میں اس سے محبت کرنے لگا، میں اس سے کھیلتا تھا، میں اس کو کھیل لگاتا تھا، میں اسے اچھالتا تھا، محبت کے ساتھ دیکھا کرتا تھا۔ مجھے بچی کو دیکھ کر پیار آتا تھا، میں گھر سے باہر جاتا تھا، پھر گھر میں داخل ہوتا تھا، جب میں گھر میں آتا اس بچی کو بلاتا تھا کہ بچی کو لاؤ، اور بچی کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ بچی ساتھ میں ہوتی تو بچی کے ساتھ کھانا بیٹھتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بچی میری ہے۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ ایام گزر گئے، کچھ سال گزر گئے، سال کا گزرنا، کچھ ایام کو گزرنا، بچی بڑی ہوتی چلی گئی، بچی سے مجھے انسیت ہو گئی، ایسی محبت ہو گئی کہ بچی کے بغیر میری زندگی گزرتی نہیں تھی۔ بچی میں گھر میں آؤں، بچی نظر نہ آئے تو میں پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حال ہونے لگا کہ ایک دن عورت نے دیکھا کہ یہ بڑی محبت کرنے لگا ہے کہ چلو انہیں بتلا دوں۔ بس انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بچی ہماری کسی اور کی بچی نہیں ہے، تو بس میرے دل میں وہی خونخوار بھیڑیا، میرے دل میں وہی کفار مکہ کا جو مزاج تھا، وہی مزاج
مزاج میرے اندر آ گیا اور میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش ہو گیا۔ کہا کہ بچی ہماری ہے، بس یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا۔ کافی دیر کے بعد آیا اور کہا کہ بچی میری ہے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چلو میں اسے گھما کر لے کر آتا ہوں، اسے تفریح کرا کر لے کر آتا ہوں۔ بچی کو میں وہاں سے لے کر، بچی بھی خوش ہو گئی، عورت بھی خوش ہو گئی، اچھے سے کپڑا پہنایا اور اس نے وہاں سے لے کر نکلا۔ کہتے ہیں کہ میں نکلا اور جنگلوں میں چلا گیا۔ جنگل میں جانے کے بعد کہا کہ چلو تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے ہیں۔ میں کوئی کھائی کھودنے لگا، گڑھا کھودنے لگا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا، بچی میری ساتھ دے رہی تھی۔ بچی چھوٹی تھی، بچی ساتھ دے رہی تھی۔ میں بھی گڑھا کھود رہا تھا، بچی بھی ساتھ دے رہی تھی۔ مٹی کو نکال کر باہر ڈال رہی تھی، میں گڑھا کھودتے جا رہا تھا۔ بچی میری کبھی پیشانی کو چومے، پیشانی کے اوپر پسینہ آ رہا تھا، پیشانی کے پسینے کو پوچھ رہی تھی، اپنے دوپٹے کے ذریعے پیشانی کے پسینے کو پوچھ رہی تھی اور پھر مٹی کھود رہی تھی۔ اور بچی بار بار معصومانہ انداز میں پوچھ رہی تھی، ابا کھائی کیوں کھود رہے ہیں، ابا گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ ابا نے میں نے کہا اس وقت کہ بیٹی کوئی بات نہیں ہے، بس میں ایسے ہی کھائی کھود رہا ہوں، میں ایسے ہی گڑھا کھود رہا ہوں۔ اور گڑھا میں کھود رہا، بچی میری ساتھ دے رہی تھی اور بچی ننھی منی بچی کبھی مٹی اٹھا رہی ہے، کبھی میرے ہاتھ کو صاف کر رہی ہے، کبھی پانی لے کر آتی اور کہتی ابا آپ تھک چکے ہو، آؤ میں تمہیں پانی پلاتی ہوں۔ وہ پانی پلاتی تھی اور کہتی پسینہ پوچھتی تھی، پھر ابا سے پوچھتی تھی ابا اتنے تھکنے کی کیا ضرورت ہے، چلو کل آ کر کھود لیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، اس لیے کہ میرے دل میں اس وقت بھی خونخوار بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا، اس وقت بھی وہی مزاج تھا، وہ کفار مکہ کا جو مزاج، وہی مزاج میرے اندر، میں اسی ظلم کے اندر، اسی انداز کے اندر میں کھودتا جا رہا تھا اور گڑھا کھودتے جا رہا ہوں۔ بچہ بھی ساتھ لگا ہے، بچی بھی ساتھ لگی ہے، وہ بھی گڑھا کھود رہی ہے۔ گڑھا جب کھد گیا، بچی بار بار آ رہی ہے، اپنے دوپٹے کو نکال رہی، میرے پسینے کو پوچھ رہی ہے، پانی لا رہی ہے، ابا پانی پیجئے۔ میں نے پانی پیا اور اچانک میں نے یوں دھکا مارا، جیسے ہی بچی کو دھکا مارنا تھا، بچی کو دھکا مارنے کے بعد مٹی ڈالنا شروع کیا۔ بچی نے پوچھا ابا میرا قصور کیا ہے کہ آپ مجھے دھکیل کر اندر مجھے ڈال رہے ہو؟ بیٹی کا اس پکار کے اندر بھی میرے دل پر ذرا بھی جو نہیں رہنگا، میں مٹی پر مٹی ڈال رہا تھا۔ بچی پکار کر کے رہی تھی ابا مجھے بتلاؤ کہ میرا قصور کیا ہے، ابا مجھے بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خونخوار بھیڑیا بیٹھا تھا، میں اسی ظلم اور بربریت کے اندر اترا ہوا تھا، مٹی پر مٹی ڈالے جا رہا تھا اور مٹی پر مٹی ڈالتے ہوئے وہ بچی پکار کر کے رہی تھی۔ بچی آگے بڑھ کر بچی یہ کہہ رہی تھی ابا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ غلطی کیا ہو گئی مجھ سے، میں وہ غلطی کو دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ ابا میرے تمہارے ہاتھ اور پیر پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر تم مجھے کہو میں تمہارے ہاتھ کو پکڑتی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ لیکن میرا مزاج وہی، میں اسی طرح مٹی پر مٹی ڈال رہا تھا اور میرے اوپر ذرا بھی جو تک نہیں رہنگا۔ یہاں تک کہ بچی آخر میں یہ پکار کر کہنے لگی کہ ابا آخری موقع مجھے دے دو، آپ مجھے شادی نہ کرانا، میں شادی نہیں کروں گی، میں آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کر کے زندگی گزار دوں گی، آپ مجھے کہے تو میں کمانے کے لیے جاؤں گی، کما کر لاؤں گی، تمہیں لا کر کھلاؤں گی، لیکن ابا مجھے ایک مرتبہ جینے کا موقع دو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ذرا بھی خیال تک نہیں آیا، میں نے آخری مٹی ڈالی، وہ مٹی ڈالتے ہوئے بچے کی یہی پکار تھی کہ ابا ایک مرتبہ جینے کا موقع دے دو۔ یہ ظلم بربریت مکے میں عام تھی، غلاموں کو کھڑا رکھ کر ان کی آنکھوں میں تیر کا نشان لے کر غلاموں کو تڑپایا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی کی جاتی تھی اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں مکے کے حال کو میرا محبوب دیکھتا تھا، مکے کے حال کو میرا محبوب تو یہ تھا کہ مظلوموں کو دیکھ کر تڑپتا تھا، میرا آقا تو وہ تھا کہ وہ اس چیز کو چوٹی کو بے دیکھ کر تڑپ جایا کرتا ہو، وہ میرا نبی ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، اے مسلمانوں سنو، دل کے کان کو کھولو کہ ابھی نبوت ملی نہیں ہے۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس حال کو دیکھتے تھے۔ میں یہ آگے بڑھ کر کہوں کہ عالمی منظر نامہ اللہ کے رسول دیکھتے تھے۔ عالمی منظر نامہ سمجھ رہے ہیں؟ عالمی منظر نامہ، آج کے حالات کو ہم دیکھو کہ فلسطین پر کیا ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میرے پاس ایک ویڈیو آیا سورت کا، اور سورت کے مسلمانوں کو جو مارا گیا، ان کے پیروں کو جو مارا گیا، بہت
رونا आ गया उस किस्से को देखकर। बेचारे चल नहीं पा रहे थे, ऐसे थे, मजलूम थे, उनकी गलतियां नहीं थी, उठाकर उन्हें ले जाया गया, लेकिन कोई मुसलमान वो नहीं नजर आता है कि जिसके दिल में दर्द जागे, ख्याल नहीं। आज के मुसलमानों का हाल क्या है? मैं तो अक्सर कहता हूं कि व्हाट्सएप के बादशाह बन चुके हैं। व्हाट्सएप पर बातों को फैलाना, मुसलमानों को कह दो। एक जगह से दूसरी जगह लाश को फैलाना हो, मुसलमान को कह दो। एक जगह से दूसरी जगह बातों को फैलाना हो, मुसलमान को कह दो। मुसलमान आजकल के व्हाट्सएप का बादशाह बनकर चल रहा है, व्हाट्सएप का मुजाहिद बनकर चल रहा है। इधर से उधर बात को शेयर करना मुसलमान को। और क्या कहता है? उलमा क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। ये काम करने वाले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। लेकिन आज का मुसलमान कोई है नजर आता है कि तन्हाई में बैठकर अल्लाह के सामने रोता नजर आता हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता नजर आता हो, नमाज के बाद अल्लाह से कह दे, ऐ अल्लाह मुल्क की हालात को देखकर मुझे रोना आ रहा है, मैं तड़प रहा हूं, मचल रहा हूं, मुल्क की हालात को देखकर मैं परेशान हूं, बेचैन हूं, मेरा दिल रो रहा है मुल्क की हालात को। आज उनके बच्चों के साथ ये हाल है, कल कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के साथ ये हाल ना हो जाए। एक बच्चे को मारा गया और मारने के बाद इतना मारा कि उसका जनाजा मां के पास पहुंचा है। वो मां चीख चीख कर कह रही थी कि मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया कि तुम मेरे बच्चे की लाश को तो गुमा रहे हो, लेकिन मेरे बच्चों के लिए रोता हुआ कोई नजर नहीं आता है। आज का मुसलमान कमेंट पास करना बहुत आसान उसे नजर आता है, लेकिन यह आसान नजर नहीं आता है कि मुल्क की हालात को देखकर मुसलमान रोता हुआ नजर आता है। मुसलमान डरा बैठा है, घबराया हुआ बैठा है, मुसलमान के अंदर डर बैठा है, लेकिन मुसलमान रोता हुआ और मुसलमान तड़पता हुआ और मुसलमान सही समझदारी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। उसके अंदर गम नहीं है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुन रहे हैं। आओ मैं तुम्हें नबी की सीरत सुनाता हूं, आओ तुम्हें नबी की सीरत बताता हूं, आओ दर्द दिल के साथ नबी का तरीका बतलाता हूं कि नबी कुफ्फारे मक्का को देखते थे कि वो जुल्म करते थे, वो कुफ्फारे मक्का को देखते थे कि वो बर्बरियत कर रहे हैं, गुलामों को सामने रखकर, गुलामों की आंखों की पुतलियों पर निशान लेकर उसको तड़पाया जा रहा है और औरतों के साथ शब्बाशी की जा रही है, औरतों के साथ जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। बच्ची चीख चीख करके रही, अब्बा एक मर्तबा जीने का मौका दो। ऐसे वक्त मुल्क की हालात को मेरा मोहम्मद देख रहा है, गार में जा रहा है। गार में कहने वाले कहते हैं, उलमा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि गार के अंदर जाकर अल्लाह के रसूल मिल्लत इब्राहिमी पर अमल करते थे, जिक्र करते थे। किसी ने कहने वाले ने कहा कि ईसा के मजहब पर अमल करते थे। लेकिन बाज लिखने वालों ने यह भी लिखा है, किताबों में यह बात भी आती है, अल्लाह के रसूल मुल्की हालात को देखकर गार में जाकर घंटे घंटे बैठकर उसके लिए तड़पते थे कि मुल्क के हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे, मुल्क के हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे। आज हमारे घर के अंदर माँ का इंतकाल हो जाए, लोगों जरा दर्द दिल से समझो, बात को समझो। माँ का इंतकाल हो जाए, पता चले कि आज हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया, और जैसे ही इंतकाल हो जाए तो हालत कैसी होती है, कई कई दिन तक नींद नहीं आती, रात को सोते हैं तो माँ ख्याल में आते। मुझे याद है कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ ना, मुझे याद है क्योंकि सफर में जब भी जाता हूं मैं मेरी माँ को फोन करता था, कहता था कि अम्मी यहाँ सफर कर रहा हूँ, यहाँ सफर कर रहा हूँ। कोई वाकयात बतलाता था, माँ बहुत खुश हो जाया करती थी। मैं किस्से सुनाता था, माँ बहुत खुश हो जाया करती थी। और जब मैं कोई गम की बात सुनाता था तो माँ कहती थी, बेटा परेशान ना होना, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। आज माँ नहीं है, मुझे ख्याल है, मुझे मालूम है, मैं कहने वालों से ये कहता था कि मुझे मेरी माँ ने कोई इतना बड़ा जख्म नहीं दिया होगा जो जख्म उनके जाने के बाद मेरे दिल पर आया है। इस जनाजे ने, जब इस कंधे ने जनाजा उठाया, मौलाना यूनुस का इंतकाल हुआ, हज़रत मौलाना यूनुस साहब का इंतकाल हुआ, उसी के एक हफ्ते के बाद मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। यहां पहुंची, चलती फिरती थी। जिसके घर में मां का इंतकाल होता, कई दिन गुजर गए, मदरसे में आता था या कहीं जाता था, मैंने कितने प्रोग्राम आगे पीछे किए। मैंने कहा मां के जाने के बाद अब कोई करार नहीं है, कोई ख्याल नहीं, अब दिल ये चाहता है कि मैं कुछ ना करूं, घर में बैठा रहूं।
ماں کا ماں جس کے گھر میں ماں جاتی اسے معلوم ہے کہ ماں کا جانا کس طرح گزرتا ہے. ماں کے جانے کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ انسان رات کو سوتا ہے تب بھی ماں یاد آتی ہے, رستے سے گزرتا ہے ماں یاد آتی ہے, بازار جاتا ہے تو ماں یاد آتی ہے, کام کرتا ہے تو کام میں مزہ نہیں آتا ہے, ماں یاد آتی ہے. ماں جانے والے کو ماں یاد آتی ہے. تو آپ ذرا سوچو کہ میرا محمد تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا قوم و مسلم کے لیے تھا, قوم کے لیے تڑپنے والا تھا, امت کے لیے تڑپنے والا تھا. امت قوم کی حالات کو دیکھ کر, ظلم بربریت کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر میرے محمد کا حال کیا ہوتا تھا. جس بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے بچے کا حال یہ ہوتا ہے کہ رات اسے نظر نہیں آتی, دن اسے نظر نہیں آتا, دکان اسے نظر نہیں آتی ہے, کاروبار اسے نظر نہیں آتا, ہر جگہ اسے ماں یاد آتی ہے. اللہ کے رسول غار میں بیٹھتے تھے, گھنٹے گھنٹے قوم یاد آتی تھی اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ امت پر ظلم ہو رہا ہے, قوم پر ظلم ہو رہا ہے, اور تڑپتے تھے. گھنٹے گھنٹے تڑپنا, رات رات تڑپنا. میرے محمد کئی دن گزرتے ہیں کہ اچانک فرشتے اتر آئے اور فرشتے نے آ کر کہا کہ اقرا. جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا اقرا پڑھیے. اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو کہا اقرا پڑھیے. ما انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. پھر کہا جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیے. تو کہا ما انا بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. جبرائیل نے یوں بھیچا اور بھیچنے کے بعد کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم. اللہ کے نام سے پڑھیے. جیسے ہی کہا اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. اور پڑھنے کے بعد تعجب خیز بات ہے, یہاں ایک بات اور نقل کرتا چلوں, کام کرنے والے بھی سنیں, جو کام کر رہے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں. میں کام کرنے والے کو بھی واقعہ سناؤں کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کہا اقرا پڑھیے, پھر بھیچا, پھر کہا پڑھیے, پھر بھیچا, پھر کہا پڑھیے, پھر بھیچا. اور اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی تھی جب بھیچا گیا تھا. اسی طرح کام کرنے والے جب کام کرتے ہیں تو اسے بھی حالات آئیں گے, لوگوں کی طرف سے بھیچا جائے گا. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ بھیچا جائے گا. یاد رکھنا ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے نام سے کام کرتے ہیں, اللہ راستہ کھولنے والا ہے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑے, خدیجہ کے پاس پہنچے اور خدیجہ کو جا کر کہنے لگے زملونی زملونی, چادر اڑائیے, چادر اڑائیے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول, اللہ تمہیں تکلیف کیوں دے سکتا ہے, تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم تو وہ ہو کہ جو مظلوموں کی مدد کیا کرتے ہو. ابھی نبوت نہیں ملی تھی, اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ پہلے کا منظرنامہ سنا رہی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنے والے ہو, دکھیالوں کا ساتھ دینے والے ہو. اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہو. آپ کون ہو؟ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. آج کا مسلمان مہمان نوازی میں بھی بہت پیچھے نظر آتا ہے. میں اکثر یہ ایک بات بتلایا کرتا ہوں کہ پہلے گھر کچے تھے لیکن میزبان پکے ہوا کرتے تھے. اب تو گھر پکے نظر آتے ہیں, میزبان کچے نظر آتے ہیں. اب تو گھر پکے. کہتے ہیں کہ گھر چھوٹا ہے مولانا, دعوت کیسے دے گھر کے اندر, بلائیں کیسے. اور سنیے واقعہ تمہیں سناتا ہوں, سنتے چلو. نبی علیہ السلام بیٹھے تھے, بڑی محبت کے ساتھ سنیے, آپ کی توجہ میری طرف ہو. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ بیٹھے تھے. اچانک ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول بھوک لگی. ایسے وقت میں اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی ہے ان میں سے جو ان کو کھانا کھلائے, کوئی ہے ان میں سے جو ان کو کھانا کھلائیں. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں. آج کہا جائے کہ کوئی ہے کہ جو ان کو کھلانے والا کوئی تیار نظر نہیں آتا ہے. اب تو محبت کہاں ہے, اب اکابر سے ملنا, اللہ والوں سے ملنا, اللہ والوں کے پاس جانا مجاز ہی ختم ہو, اور خاص کر کے سورت والوں کا تو مجاز ہی ختم ہو چکا ہے. میں اکثر سورت والوں کو یہ کہتا ہوں کہ تمہارے یہاں اتنے علماء ہیں, منو سلوہ جس طرح اٹھا لیا گیا نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے علماء کو بھی اٹھا لیا جائے.
یاد رکھنا علماء کو اٹھا لیا جائے گا، قدر ختم ہو چکی ہے۔ میں جگہ جگہ سفر کرتا ہوں، علاقے علاقے سفر کرتا ہوں، وہاں تڑپتے ہیں مسلمان، تڑپتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکابر آئے، اللہ والے آئے، ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع درد دل کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ایسا زارو قطار روتا ہے۔ بعض آتے ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ بعض سفروں کے اندر وہ آ کے اپنے ہمارے قدموں میں اپنے آپ کو ڈالتے اور کہتے ہیں کہ حضرت آج سے آپ تمہاری رہبری ہماری رہبری کرو، اب میں زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آیا مجھے اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے سود اور بیاج پر جو باتیں کہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اب آج تک تو میں نے بیاج پر بہت سی باتیں سنی تھی، سود پر، لیکن آپ نے جو باتیں بتلائی ہیں اب دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پر رقم نہیں لوں۔ میں نے اپنا جو گھر بنایا ہے نا، اس سود پر رقم کے اوپر گھر بنایا ہے، آپ کہے تو میں اس گھر کو توڑ دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل میں یہ خیال آ جانا کہ گھر کو توڑ دوں۔ آپ جائیے علاقے علاقے جائیے، لیکن صورت والوں کو میں کھل کر کہتا ہوں کہ قدر تمہارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ یاد رکھنا یہ قدر ختم ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکابر یہاں سے اٹھ جائیں، اللہ والے یہاں سے اٹھ جائیں۔ پچھلوں نے محنت کی تھی، ہم بن کر بیٹھے ہیں، اگر ہم نے محنت کی تو انہیں محنت نہ کی تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں محتاج ہو جائیں، دین سے کہیں دور نہ ہو جائیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم دوڑ کر آتے تھے، اکابر علماء کے یہاں بیانات ہوتے تھے، لاکھوں کئی ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، گلی پھل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ، میں جہاں جاتا ہوں اکثر لوگ رونا روتے ہیں کہ حضرت اب کیا پروگرام رکھے، اب وہ قدر ختم ہو چکی ہے، نہ کوئی کو درد دل ہے، نہ کوئی کیفیت ہے۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے، دوڑ کر آیا کرتے تھے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ پروگرامات ہوں گے، ہم دوڑ کر اللہ والوں کی مجلس میں انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ دوڑ کر جائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہی میں سے انشاءاللہ فضیل ابن عیاض پیدا ہوں گے انشاءاللہ، آپ ہی میں سے معین الدین چشتی انشاءاللہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ، اور یاد رکھنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کوئی اور نہیں ہے، آپ ہی میں سے انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ نیت تو کرو، بدلنے کی کوشش تو کرو، انشاءاللہ اللہ بدلے گا انشاءاللہ۔ بات یاد آ گئی تو میں سناتا چلوں۔ ایک فلم انڈسٹری کا آدمی ہمارے حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا انہوں نے، اچانک دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ کے چہرے مہرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے امامے کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیار آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح بن جاؤں۔ فلم انڈسٹری کا آدمی، اس کے قریب لڑکیاں ناچتی تھی اور وہ فلموں کے اندر کام کرتا تھا، عیاشیوں میں لگا تھا، اور حضرت جی سے کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت جی آپ کے چہرے مہرے کو دیکھ کر مجھے پیار ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرح بنوں۔ حضرت نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ بنا دے گا۔ حضرت سے بیعت ہو گئے، حضرت نے کہا میں چند باتیں بتلاتا ہوں، اگر آپ وہ کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ کہا کہ یہ ذکر کرو، مراقبہ شروع کرو۔ مراقبہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ایک آدمی خاموش کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل کی ساری گندگی نکل رہی، دل خوشی کے عالم میں کہہ رہا اللہ 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 اللہ، اور وہ اسی محبت کے ساتھ اللہ کی آواز کو دل سے سنتا ہے۔ آج تک تو ہم نے دل کی آواز میں سے، دل سے ہم نے گناہ کو سنا ہے، ہم نے دل کے اندر سے برائیوں کو سنا ہے، لیکن آج تک ہم دل سے اللہ کو نہیں سن پائے۔ حضرت والا نے کہا کہ دل سے اللہ کو سننے کی کوشش کریں، کچھ بولنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، زبان سے کچھ حرکتیں نہ کرنی ہے، بس یہ ہے کہ دل سے یہ سن رہے ہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے مراقبہ شروع کیا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، مراقبہ شروع کیا۔ حضرت نے کہا کہ 15 منٹ مراقبہ کرنا ہے، شام کو 15 منٹ، صبح میں 15 منٹ مراقبہ کرنا ہے۔ انہوں نے مراقبہ کرتے کرتے 8 گھنٹے کا مراقبہ کرنا شروع کر دیا، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، گھنٹے صرف یوں بیٹھے رہتے تھے اور 8 گھنٹے کا مراقبہ، نماز کے وقت میں نماز پڑھتے تھے، پھر آ کر مراقبے میں لگ جاتے تھے، کھانے کے ٹائم پر کھانا، اور مراقبے میں لگ کر اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے۔ 8 گھنٹے کا مراقبہ کرنے لگے۔ حضرت والا فلم انڈسٹری کا آدمی، 2 سال کے اندر حضرت نے ان کو خلافت دے دی۔ کتنے سال میں خلافت دی؟ بولیے زور سے، کتنے سال میں خلافت دی؟ 2 سال میں حضرت والا نے خلافت دی۔
آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں، ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے کہا کہ 2 سال میں خلافت دی، اس کا مطلب یہ بندہ ایسا ہی ہوگا، ذرا جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ بندہ ہے کیسا۔ کہا کہ میں نے سفر کیا، وہاں تک پہنچا، جب میں نے اس کو جا کر دیکھا اس کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا اس کی بھی زندگی بدل جایا کرتی تھی، کسی پر نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا اس کی بھی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ فلم انڈسٹری کا آدمی بدل سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بھی نیت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ولی کامل میں بنا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں بن سکتا ہوں، علماء بن سکتے ہیں، محنت کرنے والے آپ بھی محنت کر کے دیکھیں، اللہ کے یہاں کمی تھوڑی ہے۔ صحابہ کہاں تھے، کہاں سے اٹھا کر اللہ نے کس مقام پر پہنچا دیا۔ صحابہ تو بالکل زندگی ایسی گزارتے تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اللہ کے رسول سے کہا آمنا وصدقنا، آپ نے جو بات فرمائی ہم ایمان لاتے، آپ کی بات کو سچ مانے اور کر کے دکھایا، اور اللہ نے کس مقام تک صحابہ کو پہنچایا کہ سمندروں پر انہوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ مسلمانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نیت کرو، اللہ انشاءاللہ اس مقام تک آپ کو بھی پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ محنت کی جائے گی، انشاءاللہ اس مقام تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ محنت کر رہا ہے، اللہ اس مقام تک انشاءاللہ ضرور پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول تشریف فرما، کہا کہ کون ہے جو کھانا کھانا لے جائیں؟ لے کر گئے، اور لے کر گئے، گھر کے اندر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا میں تمہارا خامن۔ اندر داخل ہوئے اور کہا کہ مہمان لے کر آیا ہوں، کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو اتنا ہے کہ بچے کھا سکے۔ تو کہا کہ میں مہمان جو لایا ہوں اللہ کے رسول سے میں نے گزارش کی تھی، کہا کہ مہمان میں لے جاتا ہوں۔ وہ عورت بھی دیوانی تھی، کہا کہ نبی کا مہمان آیا ہے تو انشاءاللہ کھالی نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیتی ہوں۔ ڈیگ رکھا، کھانے پتیلا رکھا اور اس کے اندر پانی ابالنے لگی اور بچے کو بہلا پھسلا کے سلا دیا، اور بچے کو کہا کہ بیٹے کھانا پک رہا ہے، اور کہا کہ اندر کو مہمان کو لے کر آئیں۔ مہمان کو اندر لے کر آئیں، اور عورت نے کیا کہا؟ مرد نے عورت سے کہا کہ دیکھو مہمان کو لایا ہوں، کھانا کم ہے، میں بھی کھاؤں گا تو مہمان کو کم پڑ جائے گا، تو آپ ایسا کرنا کہ میں کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں، تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا۔ اب آپ بتلاؤ، جب چراغ جلے کہاں تک روشنی جائے گی؟ دور تک روشنی جائے گی، قریب میں روشنی ہوگی نا، دور تو روشنی نہیں ہوگی۔ تو آپ بتلائیے، جب دور روشنی نہیں، چراغ قریب میں جلتا ہے تو گھر کتنا چھوٹا ہوگا؟ اور پتا چلا کہ عورت خود بجھانے کے لیے وہاں تک آ رہی ہے تو گھر کتنا چھوٹا ہوگا؟ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نہیں کوئی صاحب بیٹھا ہے آگے، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا پکا پردہ کہ ادھر ادھر کرتے نہیں، اور جیسے ہی اگر بس میں لے جائیں تو وہیں بٹھا دیتے ہیں اسی کے اندر سیٹ کے پاس۔ اور گھر کے اندر کوئی مہمان آ گئے، بالکل۔ اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے۔ سنیے، یہ بات یاد آ گئی تو میں بتلاتا چلوں، سیرت ہی کا پروگرام ہے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، شادی ہوئی تھی، عورت اہلیہ محترمہ آگے بیٹھی ہے اور اللہ کے رسول مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ عورت کس طرح بیٹھی ہے؟ عورت چہرہ اس طرف گھما کر بیٹھی ہے اور اپنا روپٹہ یوں ڈال کر بیٹھی ہے اوپر کی طرف، اور یوں جھک کر بیٹھی ہے، اور پیچھے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اور وہ آگے کی طرف جھک کر۔ جب وہ صحابی چلے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول کا گھر کتنا چھوٹا تھا، نماز پڑھتے تھے، اما عائشہ آگے تھی، تو جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو اللہ کے رسول یوں ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ اپنا پیر ہٹا لو۔ ہاتھ مطلب یہ تھا کہ پیر ہٹا لو۔ اللہ کے رسول پھر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اتنا چھوٹا گھر تھا۔ پہلے گھر کچے تھے، میزبان پکے تھے۔
آج گھر پکے نظر آتے ہیں، میزبان کچے نظر آتے ہیں۔ کوئی انسان آ جائے دل نہیں چاہتا ہے کھلانے کے لیے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں، نبی کی سیرت نہیں ہے۔ علماء کے لیے تو دعوت دینا آسان ہے، ہم دے دیتے ہیں کہ اکابر آئیں ہمارے گھر آئیں، لیکن اگر کوئی ایک مزدور یا کوئی شخص آ گیا پریشان نظر آتا ہے، کوئی شخص وہ نظر نہیں آتا ہے کہ گھر لا کر کھانا کھلائے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام مہمان کے لیے دوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان مہمان اور نبی علیہ السلام کی شان خدیجہ کیا بتلا رہی ہے کہ آپ کے پاس یہ 5 خوبی ہیں۔ مصیبت زدہ کو آپ ساتھ دیتے ہیں، تکلیف والوں کو آپ ساتھ دیا کرتے ہیں، غریبوں کے لیے آپ کمایا کرتے ہیں، اور حق کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کا کام کرتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیت اللہ آپ کو مصیبت نہیں دے سکتا۔ اے مسلمانوں سن لو، اگر یہ 5 خصوصیت ہمارے اندر بھی ہوگی، اللہ کبھی انشاءاللہ مصیبت نہیں دے گا انشاءاللہ۔ کیوں مصیبت دے گا؟ خدیجہ نے یہ بتلا دیا، رہتی دنیا تک بتلا دیا کہ جہاں محمد کی خوبی بتلا رہی ہوں، رہتی دنیا تک اگر یہ کوشش کر لے انشاءاللہ اللہ اس کو بھی کبھی مصیبت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے غار میں بیٹھ کر راتوں رات رونا اور یہ کیا دعا کرنا، اللہ سے یہ دعا کرنا اور اللہ سے مانگنا، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر، قوم کے حالات کو دیکھ کر میرا محمد رو رہا ہو، غلاموں کے آنکھوں کے اوپر تیر کا نشان لے کر اس کے اوپر نشان لیا جا رہا ہو، اور غلاموں کے ساتھ درندگیت چھائی ہو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو، اس وقت میرا محمد تڑپتا ہے۔ جب محمد تڑپتا ہے تو جبرائیل آ سکتا ہے۔ یہاں سے نقطہ بتلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی تڑپنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے بھی مدد بھیج سکتا ہے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں بھیج سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کے حالات کیا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے حالات کیا ہے، دیکھو ذرا۔ تعجب خیز واقعہ ہے کہ چھوٹا بچہ نکل رہا ہے کھانا لینے کے لیے، ننھا منا بچہ، معصوم بچہ کہاں جا رہا ہے؟ کھانا لینے کے لیے جا رہا ہے۔ اب کھانا لینے کے لیے جا رہا ہے معصوم بچہ، اور وہاں پہنچا، دیکھ خالی ہو گیا، وہ معصوم بچہ وہی چھوٹا سا برتن اٹھا کر پھر دوبارہ لوٹ کر معصومانہ چہرے کے ساتھ لوٹ کر آ رہا ہے، اور اس کو کھانا میسر نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی ماں کو لایا گیا، ان کے ساتھ زنا کیا گیا، بچی کو سامنے کھڑا کر کے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے۔ بچی رو رو کر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میری ماں کو چھوڑو، میرے سامنے تو یہ کام نہ کرو۔ لیکن ہے مسلمان، زبان کی چٹکھنیوں کے پیچھے مسلمان تو پڑا ہے، لاڑیوں کے سجانے کے پیچھے مسلمان تو پڑا ہے، غیبت اور چغلی کرنے کے پیچھے مسلمان تو پڑا ہے، کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے مسلمان تو پڑا ہے، ماں باپ کے عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے مسلمان تو پڑا ہے، کسی کے حس کے ساتھ کھیلنے کے لیے مسلمان تو پڑا ہے، کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے مسلمان تو پڑا ہے، کسی کے چادر کو پھاڑنے کے لیے مسلمان تو پڑا ہے، لاڑیاں سج رہی ہے، کسی کی غیبت کے لیے لاڑیاں سج رہی ہے، چوراہا سج رہا ہے، کسی کے عزت کو تار تار کرنے کے لیے مسلمان سجا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں رونا آتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن کومیٹ پاس کرنا مسلمان کو آتا ہے، واٹس ایپ کے ساتھ کھیلنا مسلمان کو آتا ہے، لیکن راتوں کی تنہائی میں بیٹھ کر مسلح کو گرم کرتے مسلمان کو نہیں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے گرائے، اور وہی محمد جو محمد ہمیں ملے ہیں، جو نبی ہمیں ملے ہیں، وہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے کہ غار میں جا کر اللہ کے رسول رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، امت مسلمہ یا قوم کے حالات کو دیکھ کر میرا محمد رو رہا ہے، لیکن آج کا مسلمان امتی تو کہتا ہے کہ میں محمد کا امتی ہوں، لیکن تڑپتا ہوا مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ کل قیامت کے دن کیا ہم اللہ کے رسول کو جواب دے سکتے ہیں کیا؟ ان حالات کو دیکھ کر مسلمان جواب دے سکتا ہے کیا؟ حضرت مولانا کلیم صدیقی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی ایمانی طاقت کو دیکھ کر سلام پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت والا نے کیا ایمانی جذبہ پیش کیا، کہہ دیا، اپنے گھر کو بھی کہہ دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن آج کا مسلمان نہیں ہے ان کے لیے تڑپتا ہو، آج کا مسلمان نہیں ان کے لیے روتا ہو، آج کا مسلمان نہیں ان کے لیے پریشان ہوتا ہو،
نہیں ہے تڑپنے والا، نہیں ہے رونے والا، نہیں ہے تنہائی میں بیٹھ کر ان کے لیے گڑگڑانے والا۔ حالات کچھ اور ہیں، دنیا کے حالات۔ نبی کی سیرت کا پیغام آپ سننے بیٹھے ہیں، نبی کے سیرت کا پیغام مسلمانوں، آمباواڑی کالی پول میں بیٹھنے والوں سب کو درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، نبی کے سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دل میں درد پیدا کریں، اپنے دل میں تڑپنا قرآن پیدا کریں۔ مسلمانوں کے حال غیر ہو رہے ہیں۔ فلسطین کے ایک بچی کو لایا گیا، اس کے ساتھ چند فوجوں نے مل کر زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد اللہ 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 اللہ، کیا منظر، عجیب حالات ان کے ساتھ کیا گیا۔ ماں رو رہی، کہہ رہی کہ میرے سامنے یہ واقعہ نہ کرو۔ ان کے سامنے زنا کیا گیا، اس کی کنپٹی پر بندوق رکھا اور کہا کہ بتلا کہ آخری تیری خواہش کیا ہے۔ وہ ننھی منی بچی جس کے ساتھ سب نے مل کر زنا کیا تھا، اس کے کنپٹی پر جب بندوق رکھ کر پوچھا گیا کہ بتا کہ تمہارا کیا کہنا ہے، اس بچی نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ایک کالی پول والوں سننے بیٹھے ہو تو سنو، دل میں اگر رونا ہے تو روئیں، اللہ کے سامنے گر رہے ہیں۔ کہ کیا کہا تھا اس بچی نے؟ اس بچی نے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری اب جان چلی جائے گی، مسلمانوں کو صرف اتنا پیغام دے دینا کہ میں کل قیامت کے دن جا کر اللہ سے تمہاری شکایت کروں گی، میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے تمہاری شکایت کروں گی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مسلمانوں یہ ہے، توجہ اس طرف رہے مسلمانوں، پیغام یہ ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ مظلوموں پر ظلم ہوتا تھا، میرا نبی کار میں جا کے تڑپتا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ظلم کہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم یہاں تڑپیں گے، انشاءاللہ یہ درد دل پیدا کرو۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، باپ کو دیکھیں گے، باپ کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، باپ کو دیکھ کر۔ باپ غیبت کرتا ہے تو بچہ بھی غیبت کرنے والا بنے گا، باپ اگر گنہگار ہے تو بچہ بھی گنہگار بنے گا۔ باپ کسی ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے، بچہ بھی بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائے گا۔ باپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، بچہ بھی بڑے ہونے کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیلے گا۔ اور اگر بچے کو اچھا بنانا ہو تو باپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ بچے بھی انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ۔ حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا ننھا منا معصوم، مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے اتنا ہوش نہیں تھا، چھوٹا تھا میں۔ اچانک رات کو میں سویا ہوا تھا کہ آنکھ کھل گئی میری۔ رات کو آنکھ کھلنا تھا کہ میں نے ایک کونے میں دیکھا کہ میری ماں رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی، بہت رو رہی تھی، اللہ سے مانگ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ میں اٹھا اور ماں کے قریب گیا اور ماں کے پیشانی کے اوپر، ماں کے گال کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا امی کیوں رو رہے ہو؟ بچہ بچہ ہوتا ہے، امی کیوں رو رہی ہو؟ باپ نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹے کوئی بات نہیں۔ تو کہا امی بتلاؤ تو صحیح کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، بس بیٹے سو جاؤ، آپ کو کچھ نہیں، بس آپ سو جاؤ، بس میں کوئی معاملہ ہے اس کے لیے۔ تو کہا کہ امی بتاؤ کہ بات کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو بہت جب کہا، بہت کہا، تو ماں نے درد دل کے ساتھ کہا کہ بیٹے معاملہ یہ ہے کہ میں اللہ کو بہت ناراض کر بیٹھی ہوں، اس کے لیے میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، رو رہی ہوں، دعا کر رہی ہوں۔ حضرت والا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا، میں تو چھوٹا تھا، ننھا منا تھا، مجھے خیال بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے ماں کو جب یہ دیکھا، ماں کہہ رہی تھی کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں، تو میں نے کہا امی مجھے بھی مسلح دے دیجئے، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے، باپ ایسا ہوتا ہے تو بچے بدلا کرتے ہیں۔ بچے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بنتے ہیں۔ آج بھی اگر انشاءاللہ باپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو گے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، تم اپنے لیے نہ بدلنا ہو، ماں اپنے لیے نہ بدلنا چاہتی ہو تو نہ بدلے، باپ اپنے لیے نہ بدلنا چاہتا ہو تو نہ بدلے، اپنے بچوں کے لیے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش تو کریں۔ ایک قریب کے عالم دین اکثر یہ قصہ سناتا ہوں، بات نکل آئی تو بتلاتا چلوں، ابھی بھی وہ حیات ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بھی آتا، حضرت والا بڑی محبت کے ساتھ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔
اور انہوں نے اپنے گھر میں یہ ماحول بنایا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے بننے بچے کو، اپنے پوتے کو، نواسے کو کہا کرتے تھے کہ بیٹے کھلایا تم کو کس نے؟ تو کہا اللہ نے کھلایا۔ پلایا کس نے؟ اللہ نے پلایا۔ سب اللہ نے کیا تو تم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کچھ تو کرو۔ تو تم یہ کرو کہ روزانہ کتنی مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، کتنی مرتبہ الحمدللہ، گھر کا یہ ماحول بناتے تھے۔ ایک عالم دین ان کے گھر تشریف لے گئے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ ایک عالم دین ان کے گھر تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد ان کو کہا کہ حضرت میں ایک دن کے لیے آیا ہوں۔ ایک دن کے لیے کہا، دوسرے دن بھی رک گئے، تیسرے دن بھی رک گئے۔ حضرت نے کہا کہ آپ تو آئے تھے ایک دن کے لیے لیکن 3 دن رک گئے، مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ آپ 3 دن تک رک گئے؟ انہوں نے عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں پہلے دن اصل تو آیا تھا ایک ہی دن کے لیے، پہلے دن یہاں کھانا کھایا، کھانا کھانے کی یہ برکت تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے اس رات کو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ دوسرے دن جب میں نے کھانا کھایا تو مجھے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ یہاں کے کھانے کی کیا برکتیں لذتیں ہیں۔ میں تیسرے دن بھی جب کھانا کھایا مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، اس لیے حضرت میں 3 دن کے لیے رک گیا۔ حضرت نے سر جھکایا اور زاروں قطار رونے لگے، آنکھوں میں آنسو نکل گئے۔ حضرت نے سر اٹھایا، آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت نے کہا کہ کیا بتاؤں، میرے گھر اس لیے کہ میری شہرت زیادہ ہے، لوگ میرے گھر میں بہت آتے ہیں، اللہ والے علماء اور کتنے لوگ مجھ سے جو بیعت ہوئے ہیں، لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ میری اہلیہ، میری عورت سب کا کھانا بناتی ہے، ان کے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، جس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کھانا کو کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت کروا دیتا ہے۔ اللہ 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 ہمارے گھر کی حالات بنا دے، اللہ ہمارے گھر کی حالات بنا دے، اللہ ہمارے گھر کے حالات بنا دے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بات یاد آئی تو بتاتا چلوں۔ اکثر جگہ ایک قصہ سناتا ہوں، میں بھی چھوٹا ننھا منا بچہ تھا، مجھے بھی اتنا ہوش نہیں تھا، لیکن والدہ بچپن سے قصہ سنایا کرتی تھی۔ 4 سال کی عمر تھی، مجھے بچپن میں قصہ بہت سنایا، بہت بتلایا۔ مجھے اسی زمانے میں ایک شوق پیدا ہو گیا، مجھے شعور بھی نہیں تھا، ہوش بھی نہیں تھا۔ 4 سال کا بچہ کیا ہوش ہوگا، لیکن والدہ مجھے روزانہ قصہ سناتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ کے رسول کی زیارت کروں۔ چھوٹا بچہ، 4 سال کا بچہ، اس کو کیا ہوش ہوگا۔ میں نے امی سے کہنے لگا کہ امی مجھے بتلاؤ۔ امی نے مجھے کہا کہ نماز پڑھو، یہ رکعت پڑھو، اس میں یہ پڑھو، اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی۔ میں روزانہ نماز پڑھتا تھا، روتا تھا اور کہتا تھا، اور مصلی کے اوپر خوشبو لگاتا تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ 2 سال گزر گئے، میں نے ایک مرتبہ امی سے کہا کہ امی مجھے نبی کی زیارت نہیں ہوتی۔ امی کہتے ہیں کہ سنت زندہ کرو۔ دیکھو ماں کیسی ہوا کرتی ہے، بچپن میں کوئی ہوش نہیں، بچہ بچہ ہوا کرتا، 4 سال کا 6 سال کا بچہ ہوا کرتا ہے، شعور نہیں، لیکن یہ ہے کہ محبت وہ ڈالی تھی۔ آج کا بچہ کیا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ مولانا بچہ اتنا ادھر ادھر گھومے، باہر کھیلے، اس سے اچھا یہ کہ موبائل دے دو، کچھ گیم کھیلے، چیزیں کھیلے۔ اور اللہ کا عجیب بات ہے کہ جہاں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت میرے بچہ دیکھو کتنا ایکسپورٹ ہو چکا ہے، موبائل کھیلتا ہے، دیکھو موبائل میں ہر چیز نکال کے دکھائے گا۔ اللہ اللہ۔ اور پہلے کے ماں باپ کیا تھے کہ دیکھو ہمارے بچہ قرآن کریم کتنے آیتیں یاد کر چکا ہے، کتنے پارے یاد کر چکا ہے۔ آج کا ماں باپ کیا کہتا ہے، دیکھو موبائل کتنا چلا رہا ہے میرا بچہ، موبائل کے اندر ہمارا بچہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے بچے کا دماغ بہت تیز ہے، لیکن قرآن میں 6 سال کی عمر رو رہا ہوں، ماں نے بتلایا، میں عطر لگا رہا، چیزیں لگا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سویا، 6 سال کی عمر ہے، اور سوتا ہوں تو مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہاں سے آ رہے ہیں، خوبصورت چہرہ، چمکتا دمکتا چہرہ۔ میں نے ایک واقعہ سن رکھا تھا، واقعہ یہ سنا تھا کہ ایک بچہ تھا جو مدرسے میں گیا، داخل ہوا، اور سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ قاضی عز الدین کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، وہاں جا کر داخلہ لیا، لیکن ان کا دماغ نہیں چلتا تھا۔ روزانہ محنت کرتے تھے، رات کو پڑھتے تھے، لیکن دماغ نہیں چلتا تھا۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بہت اچھا واقعہ دل میں خیال آیا
کا روزانہ قصہ، روزانہ وہ پڑھتے تھے، استاذ کے پاس آتے تھے، استاذ کی ڈانٹ سنتے تھے، پھر رات کو بیٹھتے تھے، یاد کرتے تھے، ساتھی بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کو یاد نہیں ہوتا ہے اور آگے آ کے چلا آتا ہے، لیکن یہ روزانہ محنت کرتے 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے، لیکن محنتوں میں لگے رہے، محنت میں پیچھے نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی، کتاب پڑھتے رات کا کافی وقت گزر گیا، آنکھ لگ گئی، سونا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ قم، کھڑے ہو جاؤ، اے سعد الدین کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ چلو سیر و تفریح کر کے آتے ہیں۔ سعد الدین تفتزانی کہنے لگے کہ یہاں تو کتاب یاد نہیں ہوتی اور تم کہتے کہ سیر و تفریح کر کے آؤ، سیر و تفریح تو ان کے لیے ہے جن کو کتاب یاد ہوتی ہے، مجھے تو کتاب ہی یاد نہیں ہوتی، تم کہتے ہو کہ سیر و تفریح کر کے آؤ۔ تو کہا کہ چلو سیر و تفریح، تو کہا کہ سعد الدین کے لیے سیر و تفریح نہیں ہے، جن کو کتاب یاد ہوتا وہ سیر و تفریح کر کے آئے۔ کہتے ہیں کہ نیند میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ قم یا سعد الدین، اے سعد الدین کھڑے ہو جاؤ، چلو سیر و تفریح کر کے آتے ہیں۔ سعد الدین نے کہا کہ سیر و تفریح میرے لیے نہیں، سیر و تفریح تو ان کے لیے جن کے پاس جن کو یاد ہوتا ہے، میرے لیے سیر و تفریح نہیں۔ تیسری مرتبہ وہ شخص آیا، وہ چلا تو گیا، پھر وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا قم یا سعد الدین، کھڑے ہو جاؤ سعد الدین، تمہیں اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو کہا کہ کہاں ہے؟ سعد الدین کہتے کھڑا ہو گیا، کہا کہ شہر کے باہر جنگل میں وہاں پر درختوں کے نیچے، چھوٹے چھوٹے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ سعد الدین کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں دوڑ پڑا، میرے پیر میں چپل نہیں تھے، پیروں میں کپکپاہٹ تھی، میں دوڑتا دوڑتا شہر سے باہر نکلا اور میں خوابی میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر سے باہر نکلا، ایک چھوٹے چھوٹے درخت شہر کے باہر، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ان کے میں نے درمیان میں نے آگے کی طرف دیکھا، دمکتا چمکتا چہرہ میرا محبوب کا دکھا کہ میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آکے دگمگاتے چہرے کے ساتھ، دگمگاتے پیر کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور چہرے پر کپکپاہٹ تھی اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سعد الدین میں تیری راہ دیکھ رہا تھا، میں تجھے بلا رہا تھا، کیا بات ہے کہ تم نہیں آئے؟ سعد الدین نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول آپ بلا رہے ہیں، اگر آپ بلاتے ہوتے تو سعد الدین بیٹھتا نہیں، اٹھ کے چلا آتا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد باتوں کے درمیان سعد الدین تفتزانی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا دماغ نہیں چلتا ہے، میں غبی ہوں، میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے، میں محنت کرتا ہوں، استاذ کے پاس جاتا ہوں، استاذ کی ڈانٹ سنتا ہوں، شاگردوں وہاں جو لوگ میرے ساتھی ہوتے ہیں وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرا دماغ نہیں چلتا ہے، میں رات دیر تک بیٹھتا ہوں، کبھی رونا آتا ہے، مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے روتا ہوں، میرا دماغ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے رسول سے یہ شکایت کی، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افتح فمک، اے سعد الدین اپنا منہ کھولیے۔ سعد الدین نے اپنا منہ کھولا، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب نکالا، سعد الدین کے منہ میں ڈالا اور کہا کہ جاؤ۔ سعد الدین کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، صبح میں درسگاہ میں قاضی عز الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی خدمت میں حاضر ہوا، استاذ کے پاس جیسے ہی پہلے آگر جا کر اور جیسے اشکال پر اشکال کرنے لگا، ایک سے ایک اشکال کرنے لگا، تو کہتے ہیں کہ ان کے جو ساتھی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہو سکتا ہے بیجا اشکال کیا جا رہا ہے، بے معنی اشکال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت قاضی عز الدین جو تھے نا، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، چھوٹے موٹے انسان نہیں تھے، وہ ایک مقام حاصل کیے ہوئے تھے۔ آج ہم لوگ، ہمارا جو ذوق ہے نا، کہ ہمارا وہ ذوق نہیں، وہ نظر معرفت نہیں، ہم اپنے آپ کو بناتے نہیں ہیں، لیکن وہ علماء اس مقام تک تھے، اللہ والے اس مقام پر ہوا کرتے ہیں، ان کی نظر معرفت پہچان گئی کہ یہ سعد الدین آج بدلا ہوا، اس کا کچھ اور حال ہے۔ قریب بلایا اور کہا کہ سعد الدین آج کچھ اور ماجرا ہے، اپنا قصہ سناؤ، بات کیا ہے؟ سعد الدین کہتے ہیں کہ قاضی عز الدین استاذ محترم یا شیخی یا سندی، کیا بتلاؤں، میں روزانہ محنت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، یاد نہیں ہوتا تھا، رات کو پھر بیٹھ کر روتا تھا، پھر محنت کرتا تھا، پھر درسگاہ میں آتا تھا، میں کبھی ڈانٹ سنتا تھا، ساتھیوں کی شکایتیں، ساتھی مجھے الٹے سیدھی باتیں کہا کرتے تھے، پھر رات کو بیٹھتا تھا، پھر روتا تھا، پھر
محنت کرتا تھا, رات کو لمبا لمبا وقت بیٹھتا تھا, لیکن رات کو ایک مرتبہ ایسا اچانک کل رات کو ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا کہ کھڑا ہو جا اور مجھے کہا کہ چلو سیر و تفریح. میں نے کہا سیر و تفریح کے پہلے ملے, میرے پاس وقت نہیں. پھر اس نے کہا کہ سیر و تفریح, دوبارہ آیا, تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. میں وہاں پہنچا, اللہ کے رسول کو اپنی غباوت کی شکایت کی. اللہ کے رسول نے کہا افتح فمک, اے سعد الدین اپنا منہ کھولیے. میں نے منہ کھولا, انہوں نے لعاب مبارک ڈالا, اور لعاب مبارک کا ڈالنا تھا کہ میرا دماغ کھل گیا, میرا دماغ تیز ہو گیا. اس عمر کے اندر, چھوٹی عمر کے اندر میری ماں نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا. مجھے وہ قصہ یاد تھا. اللہ کے رسول جیسے ہی تشریف لائے, میرے پاس آئے, میں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی. اللہ کے رسول جانے لگے. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ کہنا ہے, اللہ کے رسول مجھے کچھ کہنا ہے. اللہ کے رسول جانے لگے, کہا کہ میرے پاس کام ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ کہنا ہے. مجھے یہی واقعہ سنایا تھا جو مجھے میری ماں نے سنایا تھا. میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول اپنا لعاب مبارک میرے بھی منہ پہ ڈالیے تاکہ میرا سر کھل جائے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا میں کسی اور وقت آؤں گا, اور وہاں سے چل دیے. صبح اٹھ کر میں خوب رویا. اپنی ماں سے کہنے لگا امی رات کو تو خواب میں اللہ کے رسول آئے, میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے اللہ کے رسول نے میری بات نہیں سنی. دیکھو ماں کیسی ہوتی, بچہ ہوں, مجھے ہوش نہیں تھا. ماں نے اس وقت کہا کہ بیٹے سنت میں ہو سکتا ابھی بھی کمی ہوگی, تم سنت کو زندہ کرو, اللہ اس مقام تک انشاءاللہ تمہیں پہنچا دے گا کہ نبی تمہاری انشاءاللہ بات سنیں گے. یہ ہوتے ہیں ماں باپ. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کا ذہن اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ, اور ایسا بنائیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی صبح اٹھ کر کہے کہ ابو آج رات سوئے ہیں, مجھے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی آج رات کو. بچے اس مقام تک پہنچ جائیں. ہم نے گھر میں ایک قصہ سنایا, اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی چھوٹی بچی ہیں, 10 سال کی بچی ہیں, 12,000 کبھی 13,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لیتی ہے. بن سکتی ہے بچیاں بھی, بچے بھی بن سکتے ہیں, لیکن ہے کوئی قصہ سنانے والا, ہے کوئی واقعہ بتلانے والا, ہے کوئی انہیں بتلانے والا. جہاں واقعات بتلائے جاتے, قصے سنائے جاتے ہیں, جب باتیں بتلائی جاتی ہے, ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, تڑپتے ہیں. تب میں اس وقت لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ بچے رو رہے ہیں, اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی دل ہے, لیکن کوئی انہیں بتلانے والا نہیں نظر آتا ہے. کوئی ہو جو انہیں بتلانے والا ہو, کوئی ہو جو غم سنانے والا ہو. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ سیرت کا پروگرام رکھ دینا بہت آسان ہے. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ سیرت کا پروگرام رکھا تو ہے, لیکن اپنی زندگی کو پیاری زندگی بنائیں گے. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ ہمارا گھر بھی انشاءاللہ بنے گا, ہماری عورت بھی انشاءاللہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کرے گی, ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی اللہ کے رسول کی زیارت کرے گی. انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے رسول کی انشاءاللہ زیارت کریں گے انشاءاللہ. ایک شخص نظر نہیں آتا ہے کہ جس کے دل میں درد ہو, جس کے دل میں کلن ہو, رونے والا, اللہ کے سامنے تڑپنے والا ہو. اس بات کی نیت کر لے کہ اپنی زندگی کو, اور یاد رکھنا کہ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو گے, اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرو گے, زندگی انشاءاللہ آپ کی بدل جائے گی انشاءاللہ. نیت میں دیری ہے, اللہ تو قریب ہیں, بندوں کو دیکھنے والا, بندوں کو لینے والا, لیکن بندے وہ نہیں ملتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہو جائے. بندے اللہ سے بہت دور ہیں, اللہ ہم سے دور نہیں ہے, اللہ ہم سے بہت قریب ہے, لیکن ہے کوئی نظر آتا ہے جو اللہ کو قریب سے پکارے اور کہے کہ اللہ تو بہت قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہتا ہوں, اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جب ماں ہماری بات سن لیا کرتی ہے, ماں ہماری پکار سن لیا کرتی ہے, کوئی تکلیف ہو جائے, پیر میں لگ جائیں, ہاتھ میں لگ جائیں, ماں کے قریب جائیں, ماں کو شکایت, ماں کو جا کر بتلائے کہ ماں لگ گیا ہے. ماں تکلیف میں کرا جاتی ہے, ماں تکلیف نہیں سہ پاتی ہے, دیکھ نہیں پاتی, بچے کے تکلیف کو دیکھ نہیں پاتی ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. قریب تو آئیں, اللہ کے سامنے آئیں, اللہ سے مانگے تو صحیح, اللہ سے دعا تو مانگے کہ اللہ میں نبی علیہ السلام کے سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں, میرے بچے کو بھی نیک بنا, میرے بچے کو بھی متقی اور پرہیزگار بنا, سنت و شریعت پر چلنے والا بنا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا
کر کہتا ہوں، اے آمباواڑی کالی پول والو، اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہو گے، رب کعبہ کی قسم کھا کر پھر کہتا ہوں کہ اللہ ولایت کے مقام تک انشاءاللہ آپ کو پہنچا دے گا، انشاءاللہ اللہ ضرور پہنچائے گا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے چچا محترم، جن کی قبر سگرام پورہ کے اندر ہے، جب انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اس کے بعد جب ان کے قبر پر رویا گیا اور جنازے کی نماز کے اندر بھی دیکھا کہ لوگ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اس بندے خدا نے اس علاقے والوں کے ساتھ وہ محبت پیش کی، وہ پیار پیش کیا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ محبت پیش کی ہے کہ جب ان کے جنازے کے اندر دیکھا تو لوگ رو رہے تھے، اور جنازے کے بعد جب ان کے قبر کے اندر انہیں جب ڈال دیا گیا اور قبر میں جب ان کو قبر میں اتار دیا گیا اور اس کے بعد جب ان کے لیے دعائیں مانگی گئی تو لوگ ہچکیاں مار کر ایسا رو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ماں آج دنیا سے چلی گئی ہے۔ اے لوگوں، انشاءاللہ آپ بھی بدلنے کی نیت کرو، قوم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے تڑپنے والی ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی تو بدلنے کی نیت تو کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت تو کرو، اپنے آپ کو چینج کرنے کی اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم زندگی کو تبدیل کریں گے۔ میں رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ۔ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ حضرت آپ دعا کرو، اکثر کہتے ہیں کہ حضرت آپ دعا کرو، آپ بڑے اللہ والے نیک ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کالا کلوٹا ہوں لیکن ماں کو بھی مجھ سے پیار ہے، تو مجھے تو میری ماں پر یقین ہے، مجھے تو میرے رب پر یقین ہے کہ میرا رب تو سنے گا۔ تمہیں شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب پر یقین نہیں ہے۔ اللہ سب کا سنتا ہے، آؤ تو صحیح اللہ کے در پہ، اللہ کے در پر مانگو تو صحیح، تڑپو تو صحیح، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگو، اپنے بچوں کے لیے بھی تڑپو، انشاءاللہ ان کی بھی زندگی تبدیل ہو جائے گی، انشاءاللہ ان کی بھی زندگی پیاری ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو پیاری زندگی بنائے، زندگی کو اچھی زندگی بنائے، زندگی ایسی بن جائے کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کہنے والے یہ کہیں کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے، کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، کہنے والا کہے کہ کس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، تو کہا جائے کہ اس کا جنازہ ہے جو نبی کا عاشق ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جو نبی کا دیوانہ ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جو نبی کا مستانہ ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جو نبی کا دم بھرنے والا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جو گھروں میں بھی نبی کی محبت بتلاتا ہے، جو باہر بھی نبی کی محبت پر چلتا ہے، جو باہر بھی نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ قبر میں جب رکھا جائے گا تو یاد رکھنا اللہ کہے گا کہ قوم مخلوق ان کے لیے یہ کہتی ہے، اچھی تعریفیں کرتی ہے، تو خالق کو بھی شرم آتی ہے کہ خالق اس کو سجا دے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، دعا کرو انشاءاللہ اللہ ہمیں متقی بنائے گا اور انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی پیاری بنائے گا۔ بس یہ ہے کہ ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں۔ بس اللہ کی طرف ہم بڑھیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی پیاری بنے گی۔ جو بات اللہ نے کہلائی ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جب مجھے اجازت دی رمضان کے اندر، تو اس عاجز سے ایک بات کہی تنہائی میں بھی کہ یاد رکھنا میں تمہیں یہ امانت دے رہا ہوں، یہ امانت اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھنا ہے، یہ امانت لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، لوگوں کو بھی اس سلسلے میں داخل کریں اور محنت ان کی زندگی کو بنانے کی بھی فکر کریں۔ تو حضرت نے جب یہ امانت دی، اور حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے ایک بات بھی لکھی ہے بیت ہونے سے متعلق۔ حضرت والا حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی نے لکھا کہ ایک عورت، بوڑھی عورت مجھ سے بیت ہوئی، جب بیت ہوئی بہت گنہگار تھی، اس نے کہا کہ حضرت میری زندگی بہت گناہوں میں گزری۔ حضرت نے کہا کہ بیت ہو جائیں، بیت ہو گئی۔ بیت ہونے کے بعد حضرت کے پاس جڑ گئی اور کچھ نہ کچھ ذکر کرنے لگی، لیکن بہت زیادہ ذکر نہیں کر پاتی تھی۔
اور کچھ ہی دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اسے دیکھا، حضرت والا نے ایک اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد اس سے کہا کہ کیا گزری ہے اماں جان؟ تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو رہا تھا اس وقت حال یہ ہوا کہ مجھے میرے قریب شیطان آیا اور مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ کلمہ نہ پڑھ۔ میں کلمہ پڑھنا چاہ رہی تھی لیکن وہ کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا تھا، مجھے روک رہا تھا کلمے سے۔ اچانک مجھے حضرت والا نظر آئے، پیر ذوالفقار صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے حضرت والا نظر آئے اور مجھے آ کر کہا کہ تو کلمہ پڑھ۔ بس میں نے کلمہ پڑھا، اسی وقت میری موت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے بیت کے فوائد بھی ہے، تو اللہ والوں سے جڑ جانا چاہیے۔ ہم اللہ والوں سے بہت دور، یہ تو میری زندگی میں ہی جانتا ہوں کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ حقیقت تو وہاں کھل جائے گی، کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے، حقیقت وہاں کھل جائے گی۔ اللہ مجھے بھی نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ میرے امامے کو دیکھ کر، میرے کرتے کو دیکھ کر، میرے اس چیز کو دیکھ کر یا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں، بس اللہ مجھے بھی نیک بنائے۔ لیکن حضرت والا نے جو امانت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اگر بیت ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کی نیت سے کلمات کو پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ سلسلے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر جو شخص بیت نہیں ہونا چاہتے وہ صرف توبہ کی نیت سے کلمہ پڑھ لے، اور کوئی کسی اللہ والے سے بیت ہے پھر بھی وہ توبہ کی نیت سے انشاءاللہ پڑھ لے، انشاءاللہ ان کی بیت ہو بھی جائے، اگر ان کی توبہ بھی ہو جائے گی۔ اور جو بیت ہونا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ان کی بھی توبہ ہو جائے گی اور بیت بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ جو لوگ بیت ہونا چاہتے ہیں وہ نیت کر لیں، وہ انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے اور توبہ کی نیت سے بھی پڑھیں۔ اور جو لوگ نہیں ہونا چاہتے صرف توبہ کی نیت سے اور کسی اللہ والوں سے بیت ہے وہ بھی توبہ کی نیت سے کلمات کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ آئیے بڑی محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ واتوب الیہ۔ جن لوگوں نے بیت کی نیت سے پڑھا ہو، توبہ کی نیت سے، انشاءاللہ ان کی بیت اس سلسلے میں شامل ہو گئے، اور توبہ کی نیت سے سبھی نے پڑھا ہے۔ میں آج آپ کو ایک مزدہ سنا دوں آپ کو مزدہ سناؤ۔ اللہ نے آپ سب کو معاف کر دیا، آج جاؤ۔ للہ کہتا ہوں اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، دل سے کہتا ہوں اللہ نے، کیونکہ توبہ کی نیت سے پڑھنے والوں کو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ معاف کر دیا ہے، آج جاؤ آپ لوگ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ صرف حقوق العباد کا خیال رکھنا، اللہ نے اپنا حق تو معاف کر دیا ہے، بندے کا اگر آپ نے حق مارا ہے اس کی آپ کوشش کرنا کہ اس کے حق ادا کریں، اور ان کے حق ادا کر دو گے انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آپ کو اس کا بھی طریقہ بتلاؤں۔ بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بندے کا حق کیسا ہم نے مارا ہے، یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے گاڑی چلا رہے ہیں، زور زور سے ہارن پر ہارن مار رہے ہیں، سامنے والوں کو تکلیف ہو رہی، یہ بھی یاد رکھنا تکلیف دینے پر ہوتا ہے۔ پانی ہم نے تیز چالو کر دیا وضو خانے کے اوپر، اس کا چھینٹا اڑ کر کسی کے اوپر اڑا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، یاد رکھنا یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، عورتوں کو تکلیف دی، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ اور بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم نے کس کو ستایا ہے، کس کو پریشان کیا ہے، اور اس کا حقوق العباد کیسے معاف کروا جائے۔ میں دو طریقہ ایک بتلاتا ہوں، سنو گے انشاءاللہ؟ طریقہ بتلاؤں، وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ جس کا حق معلوم ہو تو ہم اس کے قریب جا کر معافی مانگ لیں۔
جھکو گے انشاءاللہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم جھک جائیں گے، اللہ انشاءاللہ وہاں ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں جانتا نہیں کہ میں نے کس کس کو تکلیف دیا ہے، اللہ مجھے ان تک پہنچا دے تاکہ میں وہاں پہنچ کر ان سے معافی مانگ لوں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اور دوسرا طریقہ بھی بتلا دوں، اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ آپ ان کے دل میں ایک خیال ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ معاف کرانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جس کو بھی میں نے ستایا ہو، میں نہیں جانتا ہوں کہ میں نے کس کس کو ستایا ہے، اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ دو طریقہ بہت بہترین ہے، کوشش کرے اللہ سے معافی بھی مانگے، انشاءاللہ اللہ نے اپنا حق تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے توبہ کی نیت سے کلمات پڑھے، چیز کی نیت سے بھی پڑھا، آپ کو سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ کو مزدہ سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے گناہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اگلا جو بس یہ ہے کہ حقوق العباد کا ہے، سب اس کی معافی کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کی معافی کی کوشش کرو گے، اللہ انشاءاللہ اس کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے بھی رہیں، روتے بھی رہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ ہماری ہر چیز کو معاف بھی کر دے گا۔ اور ایک کام اور ایک کر کے یہاں سے چلے، کام یہ کریں کہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ جنہوں نے بھی مجھے ستایا میں سب کو معاف کر رہا ہوں۔ کرو گے نیت انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ کیا نیت کرو گے؟ جس نے بھی مجھے ستایا آج میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ معاف کرو گے انشاءاللہ؟ بس آج اللہ سے کہہ دو کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا ہے، ان کے دل میں تو خیال ڈال دے کہ وہ بھی ہمیں معاف کر دے، ان کے دل میں خیال ڈال دے۔ لوگوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کیا لڑنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ہی مل جائے تو یہی کافی ہے۔ نہ زمینوں کے لیے نہ چیزوں کے لیے ہم لڑیں گے، اللہ ہی پر معاملے کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ جب فیصلہ کرنے پر اترے گا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ ظلم کے اوپر انسان کب تک کے ٹکا رہے گا، ایک نہ ایک دن ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ سے انشاءاللہ ہم معافی مانگیں گے، اور جتنے نے ہم کو ستایا ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ رونا آئے تو روئیں، نہ رونا آئے تو رونے والی آواز بنائیں، اور نگاہ دل میں خیال ڈالیں کہ کتنے ہم گناہ کر کے بیٹھے ہیں، اتنے گناہ کر کے اتنا سارا بوجھ ہو، اس کے باوجود بھی ہم لوگ ایسے ہی خالی بیٹھے ہو، نہ دل میں کوئی خیال ہو، نہ تڑپنا ہو، نہ مچلنا ہو۔ بس یہ ہے کہ بچہ جیسے ماں کے پاس جائے تو ماں سے کیا کہتا ہے، یہی تو کبھی کبھی اس کو رونا بھی نہیں آتا، بچہ ایسے ہی خالی خالی روتا ہے، امی امی امی۔ ماں کو معلوم ہے کہ اس کو رونا نہیں آ رہا ہے، خالی خالی رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں اس کو اٹھا لیا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کو رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اٹھا لے گا، انشاءاللہ نیک بندوں میں شامل کر لے گا۔ آؤ محبت کے ساتھ، عورتیں بھی ہیں تو درد دل کے ساتھ، جتنی مستورات بیٹھی میں ان سے بھی کہوں گا کہ درد دل کے ساتھ اللہ سے مانگے، روئیں گڑگڑائیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے اپنی نگاہوں کو لے جائیں، اپنے درد کو اللہ کے سامنے آج پیش کر دیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، اللہ بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، اللہ آنکھوں سے بھی گناہ کیے مولا، اللہ 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 ہم اپنا قصہ بتلا رہے ہیں آپ کو مولا، اللہ ہم اپنا گناہ بتلا رہے ہیں آپ کو مولا، ہم نے زبان سے بھی گناہ کیا مولا، اللہ آپ تو جانتے ہیں نا مولا، ہمیں تو آپ کو بتلانے کی بھی ضرورت نہیں نا مولا، اللہ کان جو ہے نا مولا، جس کی بھی غیبت چلتی ہو نا ہمیں مزہ آتا اس کی بات سننے کے لیے مولا، کوئی گالی دیتا ہو نا ہم اس کے قریب جا کے کھڑے ہو جاتے مولا، اس زبان جو ہے نا زبان مولا، زبان سے مولا لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی مولا، لوگ تڑپ جاتے تھے مولا، لوگ روتے مولا، گھر میں جا کر مولا وہ تکیے کے نیچے سر جھکا کر روتا ہوگا، وہ کہتا ہو کہ اس کی زبان کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا مولا، اللہ مظلوم کی آواز آپ کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے نا مولا، اللہ اللہ کبھی کبھی گھر میں عورت بھی روتی ہے مولا، اللہ مرد کبھی کبھی اتنا ظلم کرتا ہے اپنی عورتوں پر مولا، وہ عورت کبھی کبھی کیا سوچتی ہوگی کہ مجھے کس خبیث کے گھر میں لا کر ڈال دیا ہے، وہ کبھی کبھی تڑپتی ہوگی مولا، اللہ 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 ہم تو خونخوار بھیڑیے بن کر بیٹھے ہیں مولا، اللہ
आज आपके पास आ गए मौला, आज सच्चे पक्के दिल से आ गए मौला, आपको मनाना अल्लाह मनाने आ गए मौला। ओ प्यारे अल्लाह, ये पूरा मजबा आया है मौला, पूरा मजबा आया है मौला, बड़ी मोहब्बत के साथ आया, बड़े प्यार के साथ आया मौला, आपको मनाने आया मौला। आप न माने तो कौन मानने वाला है मौला, आप न सुने तो कौन सुनने वाला है मौला। हमारी आह को कोई सुनने वाला नहीं, हमारी आह को कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे तड़पने को कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह ये आह लगा रहे हैं, अल्लाह ये आह लगा रहे हैं मौला, दिल में बहुत गुनाह है मौला। मंदिर में एक मूर्ति है, हमारे दिलों में हजारों मूर्तियां पड़ी है मौला। हम तो मंदिरों की मूर्तियों को तो देख रहे हैं मौला, हमारे दिल की मूर्तियों को हम नहीं देख रहे मौला। कल क़यामत के दिन आपके पास आ गए ना मौला, तो आप यही ज़बान हमारी खींच कर गर्दन में बांध देंगे और कहेंगे इसी ज़ुबान से बहुत गुनाह किए थे ना मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। कल क़यामत के दिन मौला सब लोग वहाँ मौजूद होंगे मौला, पूरा मजमा वहाँ मौजूद होगा मौला। वो कहेगा ये तो बहुत नेक बंदा था ना, ये तो बहुत नेक लगता था, लेकिन आज उसकी ज़ुबान को गर्दन में क्यों बांध दिया गया मौला। अल्लाह अल्लाह, ये तो बहुत शर्मिंदगी है ना मौला, ये शर्मिंदगी है ना मौला। अल्लाह आंखों में गरम गरम सलाखें उतार दी जाएगी मौला, कानों में सलाखें उतार दी जाएगी मौला। अल्लाह ओ अल्लाह अल्लाह, अब तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले हैं। ओ प्यारे अल्लाह, माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह तुमने माफ न किया तो हमें कौन माफ करने वाला है, हमारी तरफ कौन देखने वाला है। मेरी माँ जो था ना, माँ बहुत तड़पती थी मौला, मेरी माँ मेरी सुन लिया करती थी मौला। बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ सुन लिया करती है मौला। माँ सूखे में तो नहीं सोती है, माँ गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुला दिया करती है मौला। माँ का किरदार तो माँ का किरदार हुआ करता है मौला, माँ का दिल तो माँ का दिल हुआ करता है मौला। बच्चा माँ को तमाचे भी मार देना मौला, फिर भी माँ को सिर्फ आवाज लगाए कि माँ, तो माँ माफ कर दिया करती है। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले हैं। अल्लाह हम भी आपको आवाज लगा रहे हैं, अल्लाह माफ कर दीजिए मौला, माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मौला, हमारे खताओं को माफ फरमा दीजिए मौला, हमारी गलतियों को माफ फरमा दीजिए मौला। दुखियाले हैं, दिल टूटे हैं मौला, लेकिन आखिर आपके बंदे हैं मौला, आपसे माफी मांग रहे हैं मौला। अल्लाह जी माफ कर दे मौला, माफ कर दे मौला, माफ कर दे मौला। अल्लाह अल्लाह राजी हो जा मौला, अल्लाह खुश हो जा मौला, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा मौला, हमें अपना प्यार अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह एक नन्ना मुन्ना बच्चा मौला, अल्लाह आंखों से दिखता नहीं था, कान से सुन नहीं पाता था मौला, लुढ़कता लुढ़कता मौला काला कलोटा बच्चा था मौला। अल्लाह लुढ़कता लुढ़कता माँ शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर बैठी थी मौला, चेहरे पर या अल्लाह मेकअप लगा कर बैठी थी और गाल पे अल्लाह होंठ पर उसने लाली भी लगा दी थी, और बच्चा लुढ़कता लुढ़कता जाके नाले में गिर गया। उसको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था, उसने सिर्फ ऊह किया मौला। नाले में बच्चा गिरता है तो मौला पूरा पानी में नापाक हो गया था बच्चा, लेकिन माँ हुआ करती है ना, दौड़ कर चली गई, उस बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया मौला। अल्लाह उसने बच्चे की अल्लाह नापाकी की भी ख्याल नहीं रखा, कि उसके कपड़े का भी ख्याल नहीं किया कि मेरे कपड़े तो शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर बैठी हूँ, उसका भी उसने ख्याल नहीं किया। माँ तो माँ हुआ करती है ना मौला, माँ का दिल तो माँ का दिल हुआ करता है ना मौला। माँ ने अपने सीने से लगा लिया, माँ ने अपने सीने से लगा लिया, उसे चूमने और चाटने लगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माँ के अल्लाह अल्लाह, माँ के होठ पे अल्लाह गला लाली लगी हुई थी, उसने अपने होठ की भी परवाह नहीं की, अपने बच्चे के गाल पर रखकर मौला, उसके बच्चे के गाल पर नाले का पानी लगा हुआ था, उसे चूमने और चाटने लगी और कहने लगी, ओ मेरा लाल दिल का टुकड़ा, तुझे कुछ लगा तो नहीं है, तुझे कुछ लगा तो नहीं है, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, हम भी आपसे मांग रहे हैं मौला, अल्लाह हम आपसे मांग रहे हैं मौला, हम भी अल्लाह नाले के पानी में गिर चुके हैं मौला, हम भी गंदगियों में गिर चुके हैं मौला, हमें कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है मौला, हम भी आपसे मांग रहे हैं मौला। अल्लाह आ जाइए मौला, हमें अपने सीने से लगा लीजिए मौला, हमें माफ कर दीजिए
वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, आप तो शहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे खताओं को माफ फरमा दीजिए, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा दीजिए, आंखों के गुनाह, कानों के गुनाह, सब गुनाहों को माफ फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जितने गुनाह किए सारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए मौला। अल्लाह किसी को सताया है तो अल्लाह उसके दिल में बात डाल दे कि वो हमें माफ कर दे मौला। अल्लाह या तो हमके उन्हें तक पहुंचा दीजिए मौला, हम उनसे माफी मांग ले मौला। अल्लाह हमें दिल अता फरमा दीजिए मौला, हम सबको कबूल फरमा ले, हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले, हमारे रोजे को कबूल फरमा ले, नमाजों में ध्यान अता फरमा, खुशू खुजुलिल्लाहियत नसीब फरमा, दिल को नेक बना मौला, जिंदगी को प्यारा बना दीजिए मौला। जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह जो भी अल्लाह जिंदगी में परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, माँ बाप के एतबार से परेशान अल्लाह उनके माँ बाप को अल्लाह कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह जो लोग दुनिया से चल बसे हैं अल्लाह उन्हें कबूल फरमा। हज़रत मौलाना यूनुस साहब या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें आला दर्जा अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो भी दुनिया से चल बसा सबको अल्लाह कबूल, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दीजिए, उनके घर वालों को कबूल फरमा, मांगा न मांगा मांगने से कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने भी खैर के लाइन से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं, शुरू से नजात मांगी, नजात मांगते नजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन, आमीन।